یہ میسر آئے گی تو اسی طرح سے اس علاقے میں بھی جو ہے یہ سہولت جو ہے یہ میسر آئے اور امی پور بنگلہ میں جو ہے وہ ایک پاسپورٹ آفس جو ہے وہ کھولا جائے. اسی طرح سے اسی قومی اسمبلی کے حلقے میں جو سرگودا روڈ سائیڈ ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ رام دیوالی اسی طرح گاؤں ہے سڑک کے اوپر، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک نادرا کا دفتر جو ہے وہ کھلنا چاہیے تاکہ یہ پورے حلقے میں لوگوں کو یہ سہولت جو ہے یہ میسر آئے. اور یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے کیونکہ آپ کے ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ میں یہاں پہ جو ہے وہ کھڑا ہوں. اور یہ جو میاں اجمل آصف صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ جی اس نادرا آفس میں جو ہے وہ ایک ڈیسک جو ہے وہ پاسپورٹ کے آفس کا بھی ہونا چاہیے، تو نہ صرف اس آفس میں بلکہ جو دوسرے 2 آفس میں نے بات کی انشاءاللہ تینوں میں جو ہے پاسپورٹ آفس جو ہے اس کے ڈیسک جو ہیں وہ انشاءاللہ بنائے جائیں گے. اور جو پاسپورٹ آفس شہر میں موجود ہے اس کی کیپیسٹی کو بھی جو ہے وہ ڈبل کیا جائے گا تاکہ شہر کے لوگ جو ہیں ان کی سہولت میں بھی جو ہے وہ مزید اضافہ ہو. اسی طرح سے یہ جس طرح سے میاں اجمل آصف صاحب نے بات کی ہے، میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنی چاہوں گا کہ پنجاب میں ہماری حکومت جو ہے وہ تھوڑا عرصہ کے لیے جو ہے وہ وجود میں آئی، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ صوبائی بجٹ جو ہے اس سال کا وہ انہی دنوں میں جو ہے وہ منظور ہوا. اور صوبائی بجٹ جو ہے اس میں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ اللہ کے فضل سے 425 کروڑ روپے جو ہے وہ میں نے اس حلقے کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے رکھوایا. یہ جو بڑی اسکیمیں تھیں اس میں سے کچھ انہوں نے اسکیمیں جو ہیں وہ بعد میں جو اے ڈی پی کا حصہ نہیں تھی وہ انہوں نے ختم کی ہیں بعد میں آ کے، لیکن جو اے ڈی پی کا حصہ تھی جن کو اسمبلی نے اپروو کر دیا وہ یہ ختم کر نہیں سکتے تھے، تو اس لیے وہ پھر ان کو مجبوراً جو ہے وہ کرنی پڑے گی. اس میں یہ جو بائی پاس ہے، بائی پاس تھرو اینڈ تھرو سرگودا روڈ سے لے کے آگے تک جو ہے وہ راؤنڈ کر کے جو ہے وہ لاہور روڈ تک وہ تھرو اینڈ تھرو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک سکیم کے طور پہ جو ہے وہ اپروو کروایا گیا. اسی طرح سے میں نے ایک سڑک کہا تھا کہ وہ اس حلقے سے سرگودا روڈ سے شروع ہو اور آ کے جو ہے یہ جھنگ روڈ پہ جو ہے وہ نکلے اور پورے حلقے کو کور کرے. اس ایک سڑک کی لاگت جو ہے وہ تقریباً کوئی 65-70 کروڑ کے قریب تھی، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکی اور وہ بھی بنے گی اللہ کے فضل سے. اسی طرح سے امی پور روڈ ہے، اس کا آپ کو علم بھی ہے کہ وہ کتنی جو ہے وہ خراب تھی، وہاں سے چلنا جو ہے وہ مشکل تھا. یہ جھنگ روڈ کا جو پیچ بیچ میں رہتا ہے، تو یہ سارا کام جو ہے وہ یہ اس بجٹ میں جو ہے وہ اپروو ہوا اور اس میں سے کچھ جتنا کہ ان کا بس چلا اس کو انہوں نے جو ہے وہ ختم کیا ہے، لیکن اس کا تقریباً 70-80% جو ہے وہ اسکیمیں ہیں. بھلے یہ افتتاح یہ خود کر لیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اسکیمیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ بنے گی، مکمل ہوں گی اور اس کی سہولت جو ہے اس حلقے کے لوگوں کو ہوگی. تو یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے حلقے کی بہتری کے لیے جو ہے یہ ہماری کاوشیں جو ہیں وہ ضرور انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گی اور جاری رہیں گی. جو فنڈز وفاق کی طرف سے ملے تھے وہ تقریباً پورے حلقے کے لیے جو ہے وہ 50 کروڑ ملا تھا، وہ میں نے 25 جو ہے وہ دونوں ایم پی صاحبان کو یہ سامنے بیٹھے ہیں، میں نے ان کو ایک سکیم کا بھی نہیں کہا کہ اس کو ڈالیں اس کو نہ ڈالیں. میں نے کہا کہ آپ اپنے حلقے میں جو ہے وہ 25 کروڑ کی سکیمیں جو ہے وہ دے دیں، اور وہ انہوں نے دی ہیں اور وہ کام جو ہے وہ شروع ہے. اس میں میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ کام جو ہے ایسے ٹھیکیدار سے کروایا جائے جو بالکل نیک نیت ہو اور پوری نیک نیتی سے صحیح کام کرے اور صحیح کام کرے اور مکمل کرے اس کو جتنی جو ہے وہ جلد ہو سکے. لیکن یہ بات بھی میرے علم میں آئی ہے کہ یہ رقم جو ہے یہ بہت تھوڑی ہے، یہ اس سے جو ہے وہ بہت سارے دوسرے دوستوں کو
गिला पैदा हुआ है और बाकी लोगों को जो है वो सब के काम नहीं हो सके। तो ये इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि वफाक से जो मजीद कोई चीज़ मिल सके तो उसमें जो है वो और बेहतरी लाई जा सके, और जहां तक भी आपकी जो है वो सहूलत जो है वो उसको बेहतर बनाया जा सके। मामला ये है कि आपके इल्म में है कि इस वक्त मुल्क जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, और उन मुश्किलात की वजह से मुल्क जो है वो एक मुआशी बहरान का जो है वो शिकार हो चुका है। और उस मुआशी बहरान में जो है वो सबसे ज़्यादा अमल दखल जो है वो IMF का है कि IMF जो है वो ऐसी शराइत रख रहा है कि जी बिजली की कीमतें और बढ़ाएं, पेट्रोल की कीमतें और बढ़ाएं, फलां जगह पे आप लोगों को सहूलत देने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं वो ख़त्म करें, फलां चीज़ जो है वो उसको जो है वो लोगों की सहूलत के लिए ना दें। तो ये IMF जो है इसकी वजह से जो है ये मामला जो है ये लोगों के लिए भी जो है वो महंगाई का बायस बन रहा है और मुश्किलात का बायस बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हम तो कोशिश कर रहे हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म दिन रात इस बारे में जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इसहाक डार साहब ने भी बड़े ही जो है वो यानी मुश्किल हालात के बावजूद जो है वो स्टैंड लिया हुआ है कि हम जहां तक हो सके ऐसे फैसले करेंगे लोगों के ऊपर कम से कम जो है वो बोझ पड़े। लेकिन मामला ये है कि ये IMF का जो मुआहदा है, ये लोग जो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कहानियां घड़ते हैं, यानी एक तरफ हुकूमत जो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि मुल्क डिफॉल्ट ना करे, मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे जो है वो नीचे ना चला जाए, और दूसरी तरफ एक दूसरी टीम है वो एक इंतहाई फितना और बेशर्म इंसान जो है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। मामला यह है कि वो बाकायदा पिछले 2 महीने से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब वो टीवी पे आके बैठता है वो यही प्रोपेगेंडा करता है कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, फलां चीज जो है वो ऐसे हो गई है, फलां मामला जो ऐसे हो गया, मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। अब ये जो प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा जो है वो आपको बैनुल-अक़वामी सतह पे भी और मुल्की सतह पे भी जो है वो नुकसान पहुंचाता है। प्रोपेगेंडा जो है वो एक ऐसी चीज है कि आप आज अफवाह जो है वो फैला दें कि जी चीनी की शॉर्टेज हो रही है, हालांकि चीनी जो है वो पूरी हो और उसकी शॉर्टेज का कोई इम्कान ना हो, लेकिन आप प्रोपेगेंडा कर दें कि जी चीनी शॉर्ट हो रही है, हर बंदा जो है वो दौड़ेगा और जाके चीनी खरीदनी शुरू कर देगा, शॉर्टेज हो जाएगी। यानी ये प्रोपेगेंडा जो है इसको बाकायदा जो है वो एक मंसूबे के तहत, एक प्रोग्राम के तहत जो है वो एक जमात और एक जो है वो लीडर जो है वो जो कि बदकिस्मती है इस कौम की कि एक ऐसे बदबख्त इंसान को जो है वो इस कौम के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया जो अपनी जात के अलावा जो है वो किसी और तरफ जो है वो नहीं देखता, जिसका सियासी मिजाज ये है कि वो अपने मुखालफीन के मतलब कहता है कि जी उनके साथ बैठने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊं। आप मुझे बताएं कि अगर हम हर गांव में और अपने हलके में ये फैसला कर लें कि जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिए हम उनको ना उनको मिलेंगे, ना उनके साथ बात करेंगे, बल्कि उनको रहने नहीं देंगे, तो आप मुझे बताएं कि ये फिर मुआशरा चल सकता है? इस मुल्क की सियासत इस तरह से चल सकती है कि मैं ये कहूं कि मैं अपने मुखालफीन को जो है वो उनके साथ बैठने से पहले मर जाऊं? यानी ये आदमी जो है ये ज़हनी तौर पे जो है वो इतना यानी बदबख्त और इतनी जो है वो यानी ऐसी सूरत हाल पागलपन का शिकार है कि वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करता है। अभी ये परसों लगा हुआ था टीवी पे और ये कह रहा था कि जी राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में बेशुमार कत्ल करवाए। इस बेशरम आदमी को कोई पूछे और तुम 3.5 पौने 4 साल इस मुल्क के वजीर आज़म रहे हो, तुमने एक अपना जो है वो चमचा जो कि अपनी ना अकल रखता था ना समझ रखता था, सिर्फ तुम्हारे इशारों के ऊपर अमल करता था, उसकी पंजाब में हुकूमत की वो चीफ मिनिस्टर था। वो अगर मैंने बेशुमार कत्ल किए थे तो बेशरम आदमी तुम्हें मेरे खिलाफ झूठा हीरोइन का मुकदमा बनाने की क्या जरूरत थी? तुम उन कत्ल में तफ्तीश करवाते और मुझे जो है वो उनमें जो है वो गिरफ्तार कर लेते। लेकिन ऐसी बेबुनियाद गुफ्तगू, ऐसा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जो है वो करने का माहिर है और फिर करता चला जाता है और झूठ बोलता है
تو یہ سوچ کے، یہ سمجھ کے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اب آپ مجھے دیکھیں کہ یہ وزیر آباد میں جو اس کے اوپر حملہ ہوا، وہ بندہ جو ہے وہ موقع پہ پکڑا گیا. اگر وہ موقع پہ نہ پکڑا جاتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ کہانیاں بناتے اور پھر ایک ایسا ہی پراپیگنڈا بنا لیتے جیسا کہتے جی امریکہ نے وہ ایک سائفر بھیجا اور میری حکومت کے خلاف جو ہے وہ سازش ہو گئی، میری حکومت کے خلاف جو ہے وہ یہ ہو گیا. لیکن وہ موقع سے پکڑا گیا اور اسے کسی پولیس یا کسی ایجنسی کے بندے نے نہیں پکڑا، ورنہ یہ کہتے یہ تو انہوں نے اور بندہ پکڑ لیا، گولیاں مارنے والا تو وہاں سے بھاگ گیا تھا. وہ ان کے اپنے بندے نے پکڑا، ان کا اپنا کارکن تھا. اس کو بعد میں انہوں نے انعام بھی دیا، اس کو بعد انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی دیا، بڑی شاباش دی اس کو. وہ موقع سے پکڑا گیا. اس سے جو اب تک کی تفتیش ہوئی ہے وہ ایک ریلیجسلی موٹیویٹڈ آدمی تھا، اور وہ ایسا ہی موٹیویٹڈ آدمی تھا جس طرح سے ایک آدمی نے جو ہے وہ پسٹل لیا اور جا کے اس نے فائر کر دیا چودھری احسن اقبال کے اوپر. اس کو ہم نے گرفتار کیا، وہ ہماری حکومت تھی اور ہم نے اس کی مکمل جو ہے وہ تفتیش کا، اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا. لیکن بعض لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پہ کسی بات پہ ناراض ہو کے ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں. اسی طرح سے ایک آدمی نے خواجہ آصف کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، میاں نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ ایک اسی طرح کی تقریب میں جو ہے وہ حملہ ہوا. تو یہ ایسا ہو جاتا ہے. لیکن وہ آدمی جو ہے وہ پکڑا گیا، اس سے پوری تفتیش ہوئی، اس کی جو پہلی انٹیروگیشن ہوئی اس نے وہ ساری بات کی. آج تک یہ اس سے زیادہ بات جو ہے وہ کوئی ثابت نہیں کر سکے. لیکن وہ پرسوں 2 دن پہلے پریس کانفرنس کر کے جی وہاں پہ 3 لوگ تھے تاکہ 2 لوگ اور ڈال دیے جائیں بیچ میں ملزم، اور بعد میں پھر پتہ ہی نہ چلے، نہ وہ ملیں نہ بات ختم ہو، اور پراپیگنڈا کرتے چلے جاؤ کہ جی میرے اوپر جو ہے یہ قاتلانہ حملہ جو ہے یہ رانا ثناء اللہ نے کروایا ہے، یہ شہباز شریف نے کروایا ہے، یا فوج کے ایک اعلیٰ افسر کا نام بیچ میں لیا کہ جی اس نے جو ہے وہ کروایا. یعنی سارا پراپیگنڈا، جھوٹا پراپیگنڈا، جھوٹ بولنے کا اتنا ماسٹر ہے اور اپنا کردار اتنا گھٹیا ہے کہ اس کی جو آڈیو ٹیپس ہیں یہ کرے نا چیلنج مجھے. یہ انٹیریئر منسٹری کا کام ہے، ایف آئی اے کا کام ہے، یہ مجھے چیلنج کرے کہ یہ ان کا فورنزک کروائیں. وہ کرواتے ہیں ان کا فورنزک. اگر وہ ثابت ہو کے غلط ہیں تو بالکل پھر جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ حمایت ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ ثابت ہو کہ تم اتنے بے شرم ہو، تم اتنی گھٹیا گفتگو کرتے ہو جسے کو آدمی تنہائی میں بیٹھ کے بھی جو ہے وہ سن نہیں سکتا، تو پھر بات یہ ہے کہ پھر تمہیں یہ کیسے حق حاصل ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ قوم جو ہے جو مجھے اپنا لیڈر مان لے، اور تم اپنی اس قوم کے لیڈرشپ جو ہے وہ کلیم کرو صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے، نوجوانوں کو گمراہ کر کے، لوگوں کو بدتمیزی سکھا کے، لوگوں کو جو ہے وہ ولگر اور اوئے توئے کا کلچر سکھا کے تم چاہتے ہو کہ لوگ جو ہے تمہارے پیچھے لگ جائیں. تم کس قوم کے نوجوانوں کو جو ہے وہ اس طرف لگا رہے ہو کہ اپنے مخالفین کو دیکھو تو ان کو گالیاں دو. تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر میں اپنے مخالف کو گالی دوں گا راستہ چلتے تو پھر اس کا آگے کیا عمل ہوگا؟ فساد ہوگا. تم پوری قوم کو جو ہے وہ فساد کے حوالے کرنا چاہتے ہو. تم ماؤں کو کہتے ہو کہ جب اپنے بچوں کو اسکول بھیجو تو وہاں پہ ان کو یہ کہہ کے بھیجو کہ وہ جو دوسری جماعت کے بچے ہیں ان کو چور کہیں، ان کو ڈاکو کہیں. یہ باتیں وہ ہیں جو میں یہ جو کر رہا ہوں، یہ کو میں اپنے پاس سے کوئی اندازے سے بات نہیں کر رہا. یہ وہ باتیں جو اس نے ٹی وی پہ کی ہیں، اپنے جلسوں میں کی ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے، پوری دنیا نے سنا ہے. اور پھر کچھ لوگوں نے یہ حرکتیں کی بھی ہیں، انہوں نے اپنے مخالفین کو جو ہے وہ گالیاں دی، چور چور کہا. اس کے بعد پھر لوگوں نے جب جوتے مارے تو پھر اس کے بعد سیدھے ہو گئے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فتنہ اور فساد ہے کہ جو اگر اس قوم پہ مسلط ہو گیا، میں آپ تمام معززین کی موجودگی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مسلط ہو گیا تو یہ اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. اس لیے قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے، اس کا ادراک کرنا چاہیے، اور اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے اس کا کلاکمہ کرنا چاہیے. ہم ادروائز نہیں کہتے، ہم ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ اس آدمی کو مائنس کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی سیاست سے. یہ بدقسمتی ہے کہ یہ اس ملک کی سیاست کے اوپر جو ہے یہ بدبخت انسان جو ہے یہ مسلط ہوا. کہتا ہے کہ جی دیکھیں جی مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. او بھائی آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ تم نے کیا، کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا.
اب آئی ایم ایف جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس وقت وزیر اعظم کون تھا تو آج وزیر اعظم کون ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا اس معاہدے کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا، اور اس نے جو ہے وہ تیل کی قیمتوں کو اس وقت ہمارے ساتھ بڑھانے کا وعدہ ہوا تھا اس نے ان کو کم کیا۔ یہ جب اس نے دیکھا کہ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو رہی ہے تو اس وقت اس نے جو ہے یہ فوری طور پہ جو ہے وہ قیمتیں جو ہے وہ کم کی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہر شرط آپ پہلے پوری کریں، بعد میں جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کی مدد کریں گے۔ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ ہمارے دوست ممالک بھی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ اس کے ساتھ معاہدہ کریں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم جو ہے وہ آپ کی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ پیٹرولیم کے اوپر اثر پڑتا ہے، دوسری چیزوں کے اوپر اثر پڑتا ہے، گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو اس سے پھر لامحالہ جو ہے وہ مہنگائی پیدا ہوتی ہے، اور مہنگائی کا بھی کلچر ایسا ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو مہنگائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جب کم ہوتی ہے تو پھر قیمت کم نہیں ہوتی، وہ جو قیمت جس جگہ پہ چلے جاتی ہے وہ پھر وہیں رہتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس مشکل صورتحال سے جو ہے وہ اس وقت حکومت دوچار ہے، لیکن آپ یقین رکھیں اور اعتماد رکھیں کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس جگہ پہ یہ ملک کو چھوڑ کے گیا، اب دیکھیں بات کرتا ہے کہ جی ہم جب تھے تو اس وقت یہ قیمت تھی، او بھائی تم اگر بات کرنی ہے تو بتاؤ نا پھر کہ جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی، جب اس کو جو ہے وہ نااہل کیا گیا 28 اگست کو 2017 میں جو ہے کیا ڈالر جو ہے وہ 105 روپے کا نہیں تھا؟ کیا پیٹرولیم کی قیمت جو ہے وہ 65 اور 70 روپے نہیں تھی؟ اس وقت جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں کیا تھی؟ اس وقت بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا؟ اس وقت جو ہے وہ گیس کے بل جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ قیمت کیا تھی؟ تو پھر جب اس وقت جو ہے وہ ملک ترقی کر رہا تھا، پوری دنیا کے اخبار اور رسائل یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایمرجنگ اکانومی ہے، اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، اس وقت سارے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کی جو شرح نمو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 6.2% تھی، اور اگر آنے والے سالوں میں وہ 7 اور 8% ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک کی شرح نمو جو ہے وہ 7-8% ہو جائے تو وہاں پہ پھر نہ بے روزگاری ہوتی ہے، نہ وہاں پہ مہنگائی ہوتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی بھوکا مرتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی علاج سے محروم رہتا ہے۔ تو ملک جب آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، ملک جب ترقی کر رہا تھا، تو اس بدبخت کو لانے اور اس کا تجربہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کن لوگوں نے جو ہے یہ تجربہ کیا اور اس کو لانے کے لیے جو ہے وہ ایسے کیسز بنائے جو بعد میں ثابت نہیں ہو سکے؟ بعد میں کوئی کیس جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ آج جب یہ مریم نواز صاحبہ کا کیس بری ہوا ہے تو ججز نے جن 6 پوائنٹس کے اوپر ان کو بری کیا ہے ان میں سے 5 جو ہے وہ میاں نواز شریف کے متعلقہ ہے۔ تو بھائی پھر اگر اس وقت ملک آگے بھی بڑھ رہا تھا تو یہ جھوٹے کیس بنانے اور اس بدبخت کو لانے اور یہ تجربہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس نے پھر آگے جو ہے وہ 3.5 سال 4 سال میں سوائے اس کے کہ اپنے مخالفین کو گالیاں دو، مخالفین کے خلاف پراپیگنڈا کرو، ان کے خلاف جھوٹے کیسز بناؤ، اس کے علاوہ اس نے کیا کیا ہے؟ اور اس کی وجہ سے ملک جو ہے ملک اور اس کی اکانومی جو ہے وہ نیچے کی طرف گئی ہے۔ بہرحال میں آپ تمام احباب کو، اب اذان بھی ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پہ جو ہے وہ مختصر کرتا ہوں۔ میں آپ تمام احباب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں، آج کی اس ڈیولپمنٹ پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے حلقے کی ترقی کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے جو ہے وہ میں اپنی جتنی بھی توانائی، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو پورے خلوص کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بروئے کار جو ہے وہ لاتے رہیں گے۔ آپ بھی اپنی دعاؤں میں اور اپنی جو ہے وہ حمایت میں جو ہے وہ ہمیں
مجھے بھی اور میاں اجمل ناصر کو بھی جو ہے وہ یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ فیصل آباد پینسرا میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے.